بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما وسیدہ۔ آج کی میری گفتگو نہایت ہی اہم ہے۔ میں اس سے پہلے کہ گفتگو شروع کروں، میں تمام ہی احباب سننے والوں کو کہوں گا کہ اس میری گفتگو کو آپ اسکرول نہ کیجیے گا اور میری پوری گفتگو سننے سے پہلے کوئی فیصلہ بھی نہ کیجیے گا۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد جو لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، وہ سارے کے سارے لوگ صحابہ کہلائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار لوگ رہے۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قربانیاں دی، اپنے گھر بار چھوڑے، اپنا مال چھوڑا، اپنی جائیداد چھوڑی، اپنے بچے چھوڑے، اپنا ملک چھوڑا اور اپنا شہر، اپنا وطن چھوڑا، ان کو دنیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ناموں سے یاد کرتی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے اعزاء و اقرباء کو بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اگینسٹ آنے کی وجہ سے اس صفحہ ہستی سے بھی مٹایا۔ ایسے بھی اصحاب ہیں اور ایسی بھی واقعات آپ کو سیرت کے اندر صحابہ کرام کی ملتے ہیں۔ اب ہم جو آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ اس طرف ہے کہ آپ یہ سوچئے، تھوڑا سا ایک کامن سینس ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اختیار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ اختار لی اصحابی، کہ میرے یہ جو اصحاب ہیں ان کو میں نے نہیں چنا، بلکہ ان اللہ اختار لی اصحابی، بلکہ بے شک اللہ نے میرے اصحاب کو میرے لیے چنا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ جل مجدہ الکریم ان لوگوں کا انتخاب کرے، اور ان لوگوں کو اللہ جل مجدہ الکریم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو ہے وہ سلیکٹ کرے کہ جو لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کے مطابق نہ تھے، یا جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہوئے دین کے ساتھ مخلص نہ تھے۔ اب ہم لوگوں کو یہ کہتے رہتے ہیں، میں اب آمدم برسر مطلب کرتا ہوں اپنی بات کو، اب میں مطلب کی طرف آتا ہوں۔ ہم جو لوگوں کو یہ کہتے رہتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں، موجود ہیں، کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب بالعموم اور خلفائے ثلاثہ بالخصوص، یعنی کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا عنا رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یہ جو تین شخصیات ہیں، مقدس متبرک شخصیات ہیں، مبارک شخصیات ہیں، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دی، آپ کے اہل بیت کے لیے قربانیاں دی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کے لیے قربانیاں دی۔ تو ہم لوگوں کو جب یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اس دنیا میں ایسے بھی ہیں، یعنی کہ یہ روافض، یہ ایسے بھی ہیں اس دنیا میں کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے باب میں اور خلفائے ثلاثہ کے باب میں وہ اتنا آگے نکلے ہوئے کہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، کہ وہ ان کے لیے ان پر تبرہ بھی کرتے ہیں، اور اگر کوئی ان کی تعریف کرے، ان کے بارے میں وہ بات کرے جو کتاب و سنت میں آئی، تو ان کو وہ بھی برداشت نہیں ہوتی۔ اب میں اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو صرف یہ ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں۔ اس ویڈیو کو پہلے تسلی سے دیکھیے گا، اس میں پھر جو باتیں کی گئی ہیں میں ان باتوں کو آپ کو سمجھاؤں گا، چونکہ یہ عربی زبان کے اندر ہے۔ اس میں دو شخصیات ہیں، ایک شخصیت جو ہے وہ پہلے تہران کی اسمبلی کے اندر گفتگو کر رہی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ روافظ کا ایک زکروٹا جو ہے وہ اس کے اوپر اپنی ریمارکس دے رہا ہے۔ ذرا اس گفتگو کو آپ سنیے گا۔ علیہ وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحبه وارض اللهم عن ساداتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وفي مؤتمرك هذا يعلن الترضي والثناء على أبي بكر وعمر وعثمان، مثل ما سواه محمد مرسي، اللي إن شاء الله يعجل بإعدامه عقوبة من الله على ما فعل.
لأنه أراد أن يدخل التاريخ، هذا الأونطة هذا أراد أن يدخل التاريخ بأنه لأول مرة في التاريخ شخص رئيس عربي يأتي إلى عاصمة الشيعة طهران وفي وجوههم يقول رضي الله عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان. الحمد لله. اب یہ آپ نے سن لیا کہ یہ دو شخصیات ہیں. میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ دو شخصیات ہیں. ایک شخصیت وہ ہے، اچھا دوسری تو شخصیت نہیں ہے، دوسرا تو زکروٹا ہے، اس کے بارے میں بات کروں گا. اب یہ دو، ایک شخصیت وہ ہے کہ جو محمد مرسی ہے یا محمد مرسی ہیں، یہ مصر کے سابقہ صدر ہیں. انہوں نے تہران کی اسمبلی میں گفتگو کرتے ہوئے، اپنی گفتگو کو اسٹارٹ کرتے ہوئے، شروع کرتے ہوئے حمد و ثنا کے بعد جو درود و سلام بھیجا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی بھیجا، آپ کی آل پر بھی بھیجا، اور آپ کے اصحاب پر، اور بالخصوص خلفائے ثلاثہ پر درود و سلام بھیجا. یہ اس گفتگو کا، ان کی گفتگو کا خلاصہ ہے. اور یہ محمد مرسی نے اپنی اس ابتدائیہ کے اندر جو ہے حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان، ان تینوں شخصیات کو سردار کہا کہ ہمارے ان سرداروں پر بھی اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوں اور ان پر سلام ہو، یہ کہا. اب اس کے بعد اب ریئیکشن دیکھیے اس رافضی زکروٹے کا اور اس شیعہ زکروٹے کا، کہ وہ کیا بات کر رہا ہے. کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی، کہ وہ عربی میں کہہ رہا ہے کہ تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی کہ تم ایران کا جو کیپٹل ہے تہران، اس کے اندر جو اسمبلی کے اندر جو گفتگو ہو رہی ہے، اس میں تم ابتدائیے کے اندر اللہ جل مجد الکریم کی ثنا بیان کر، اس کی تعریف بیان کر رہے ہو، اور نبی پاک علیہ السلام پر اور آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر تم درود کیوں پڑھ رہے ہو، ان پر کیوں تم رحمتیں بھیجنے کی بات کر رہے ہو، ان پر سلام بھیجنے کی تم بات کیوں کر رہے ہو. اور اس پر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ان کو سردار کہا، خلفائے ثلاثہ کو، اور کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حشر بلا کرے گا اور تمہیں سولی پر لٹکایا جائے گا. اس طرح کی باتیں یہ زکروٹا کر رہا ہے. یعنی کہ یہ روافظ کا، ان کے ہاں یہ ان کا عالم ہے، وہ لوگ اس کو عالم کہتے ہیں. اور یہ زکروٹا جو ہے وہ یہ دعویٰ بھی کر رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ تہران کی اسمبلی کے اندر پہلی مرتبہ تاریخ میں، کہہ رہا ہے کہ پہلی مرتبہ ایسا وہ فی معتبرنا ھذا اول مرہ، اس طرح کر کے کہہ رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے ایران کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ خلفائے ثلاثہ پر اللہ کی رحمتوں کی بات کی گئی ہے اور سلام کی بات کی گئی ہے. تو اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی کہ اس سے پہلے کوئی بھی اس طرح کا سلسلہ نہیں تھا. اگر تھا تو یہ ہمارے علم میں نہیں ہے، لیکن یہ بات تو، یہ جو گفتگو ہے وہ یہی بتا رہی ہے کہ اس طرح کی جو سلسلہ ہے وہ وہاں پر بالکل بھی نہیں تھا. اب میں ان لوگوں کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں جو صبح شام دن رات ان لوگوں کے نام پر مرے جا رہے ہیں. یعنی کہ ان کی 5 نمازوں کے بعد اور کوئی باعث موضوع نہیں ہوتا، ان کا باعث موضوع یہی لوگ ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ انہوں نے یہ کر دیا تو انہوں نے وہ کر دیا. تو یہ بات یاد رکھیں کہ وہ لوگ جن کو قرآن مجید الفرقان الحمید کہہ رہا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، اس کے اول مصداق تو وہی لوگ ہیں نا، خلفائے ثلاثہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے. اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کو قرآن کہتا ہے اولئک هم الراشدون اولئک هم الفائزون. ان کو قرآن مجید الفرقان الحمید کہہ رہا ہے، اور ان کو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کو قرآن واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. کہ ان ہی کو قرآن کہہ رہا ہے کہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اور انہی لوگوں کو قرآن مخاطب کر کے جگہ جگہ پر قرآن کہہ رہا ہے اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون اولئک هم الفائزون. ان کو مرشدین امت قرآن قرار دے رہا ہے. اور ان لوگوں کے بارے میں، ان اتنی بڑی ہستیوں کے بارے میں آپ نے ان کی زبان سن لی. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک سوشل میڈیا کی، یہ ایک ایسی ویڈیو نہیں ہے کہ جس کو سن کے جو ہے وہ آگے اس کو اسکرول کر دیا جائے. نہیں، اس کو پورے طریقے سے سوچا جائے کہ جو لوگ ان ہستیوں کے بارے میں، جن کی زبانیں اتنی لمبی لمبی کھلتی ہیں، کیا ان کا اپنا ایمان بھی ہوگا؟ اور کیا ان کے لیے ترجیع پڑھنا، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا، آج بہت سارے لوگوں کو یہ پریشانی لگ گئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی، اور وہ بڑے بزوم خواہش
وہ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں ان کے بارے میں، بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، جنہوں نے یہ کر دیا تو انہوں نے وہ کر دیا۔ صرف میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا را کل بروز قیامت مرنے کے بعد اللہ کو منہ دکھانا ہے، رسول اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، مولا کائنات مولا حیدر کرار کرم اللہ تعالی کریم کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ وہاں پر کیا جواب دو گے کہ ان لوگوں کی تعریفیں کرتے تھے اور ان لوگوں کے لیے ترجیح پڑھتے تھے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیاروں کے لیے اس طرح کی زبان استعمال کرتے تھے کہ جن کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابوبکر کے لیے نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ارشاد فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے الشیطان یفر من حسی، کہ شیطان ان کے سائے سے بھاگتا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی پاک کے لیے ارشاد فرمایا کہ لکل نبی رفیق کان رفیقی فی الجنہ عثمان، کہ ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے اور میرے رفیق جو ہے وہ جنت میں حضرت عثمان غنی ہوں گے، جن کو نبی پاک نے اپنی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں دیں، ذوالنورین وہ کہلائے۔ تو ان کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کرنے والے کیا اس لائق ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی ہمدردی کا اظہار کیا جائے؟ اللہ جل مجدہ الکریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو اور ان لوگوں کے حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام مع الاکرام۔